اکتوبر 2017 میں اسٹرانومرز نے ایک ایسٹرائڈ ڈیک کیا ہمارے سولر سسٹم میں. وہ اپنے سورج سے چکر لگا کر جا رہا تھا. اب اس قسم کے ایسٹرائڈس جو ہیں وہ کافی کامن ہیں، بلکہ شروع میں اس ایسٹرائڈ کی ڈیزگنیشن جو تھی وہ کیپٹل اے کے نام سے تھی، کیونکہ یہ تھا کہ 2017 میں ایک ایسٹرائڈ ڈیٹیکٹ ہوا. لیکن پھر یہ ہوا کہ اس کی ذرا سپیڈ تھوڑی زیادہ تھی، تو وہ کہ نہیں مے بی ہو سکتا ہے کہ ایسٹرائڈ نہیں، یہ کامٹ ہے، تو اس کی ڈیزگنیشن جو ہے وہ کیپٹل سی کے حساب سے کر دی. لیکن پھر اس کو جب زیادہ اسٹڈی کیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کی رفتار جو ہے وہ 60,000 میل فی گھنٹہ کے حساب سے ہے. اور اس رفتار سے اسٹرانومرز کی کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ وہ ہمارے اپنے نظام شمسی کا حصہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ شاید کہیں اور سے آ رہا ہے اور وہ سورج کا چکر کاٹ کر وہ ہمارے نظام شمسی سے باہر چلا جائے گا. اس کا اب ڈیزگنیشن جو ہے وہ آئی، کیپٹل آئی ہے، بلکہ 1 آئی. اس وجہ سے یہ کہ وہ اب پہلا آبجیکٹ ہے جو اسٹرانومرز نے ڈیٹیکٹ کیا جو انٹرسٹیلر آبجیکٹ تھا. اب یہ ایسٹرائڈ کہاں سے آیا پتہ نہیں. اس کی جو ڈائریکشن ہے اسٹرانومرز نے کیلکولیٹ تو کیا کہ شاید کس ڈائریکشن میں تھا کچھ ملین سال پہلے، تو وہ ویگا کی طرف اس کی ڈائریکشن ہے رفلی، لیکن پریسائسلی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بلکہ جب اس کو اور اسٹڈی کیے اس کی ٹریجیکٹریز اور اس کی رفتار، خیال یہ کہ اسٹرانومرز کا کہ یہ پرٹیکولر ایسٹرائڈ جو ہے جو کسی اور نظام شمسی کا حصہ تھا، ہمارے نظام شمسی کا حصہ نہیں، شاید وہ ہماری کہکشاں میں اربوں سالوں سے وہ ٹریول کرتا رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے اپنے نظام شمسی سے بننے سے پہلے بھی سے وہ ہماری کہکشاں کے بیچ کے گرد گھوم رہا ہے، اور شاید ہمارا نظام شمسی پہلا نظام شمسی ہے جس کے وہ اندر آیا. لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ آبجیکٹ ہے. نارملی ایسٹرائڈز ہوتے ہیں وہ بلاب قسم کے ہوتے ہیں، ڈیپینڈنگ کہ اس کا سائز کیا ہے. چھوٹے والے تو آپ کے بہت ہی جو میٹیورز ہوتے ہیں وہ تو آپ کے بالکل کنکر کے حساب سے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن بڑے ایسٹرائڈز ہیں جو کہ 300 میٹر، آدھے کلومیٹر یا کلومیٹر کے سائز کے بھی ہو سکتے ہیں. وہ کبھی کبھار زمین کے اوپر کریش بھی کرتے ہیں. گریٹ میٹیور کریٹر ہے ایریزونا میں، یا ہو سکتا ہے کہ ٹنگس کا ایونٹ جو ہوا تھا سائبیریا میں، وہ ایسٹرائڈز تھے جو کریش کیے. ہو سکتا ہے کہ جو ڈائناسور ایکسٹنکشن تھی 65 ملین ایئرز پہلے، ہو سکتا ہے کہ وہ شاید ایسٹرائڈ تھا یا کامٹ تھا جس کی وجہ سے ڈائناسور اس کا اختتام ہوا، اور ہم انسان جو ہیں، میملز جو ہیں، وہ بعد میں بنے اور پھر ایونچولی انسان تک پہنچے. تو ایک لحاظ سے ایسٹرائڈز اور کامٹس جو ہیں وہ ڈسٹروائے بھی کرتے ہیں، مگر وہ اپرچونٹیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری جو اپنی زندگی ہے نظام شمسی میں، ہمارے اپنے زمین کے اوپر، وہ ہو سکتا ہے کہ پیسز جو مارس کے اوپر تھے، مریخ کے اوپر، ہو سکتا ہے کہ مریخ سے پیس آیا ہو زمین کے اوپر، اور اس نے لائف یہاں پر 4.5 ارب سال پہلے یا 4 ارب سال پہلے وہ سیڈ کی ہو. کیونکہ اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ مارس یا مریخ پر انیشلی ہمارے نظام شمسی کے شروع میں لائف کی کنڈیشنز زیادہ بہتر تھیں زمین سے. تو خیال یہ کہ ہو سکتا ہے کہ لائف جو ہے وہ مارس پر پہلے شروع ہوئی اور پھر وہ ہمارے اپنے زمین کے اوپر اس کے بعد شروع ہوئی. اس لحاظ سے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مارشنز ہیں. لیکن وہ جو لائف ہے وہ مارس سے اگر یہاں پر آئی تو وہ ایک ایسٹرائڈ، پیسز آف یہ جو راک ہیں اس کے اوپر آئی ہوگی. تو ایسٹرائڈز زندگی لاتے بھی ہیں اور زندگی لیتے بھی ہیں، اور یہ بات اس کی نہیں کہ کب ایک اور بڑا ایسٹرائڈ یہاں پر ٹکرائے گا پتہ نہیں، لیکن ٹکرائے گا ضرور. ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ ایک وقت، کسی وقت اگر ہم نے یہاں پہ ڈیفینسز تیار نہیں کی تو وہ سمپلی بیسڈ آن پرابیبلٹیز ایک وقت آئے گا کہ بڑا سارا ایسٹرائڈ جو شہروں کو یا پوری انسانوں کی لائف کو وہ ڈسٹروائے کر سکتا ہے، وہ ایک وقت پہ کریش ضرور کرے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے کریش کرتے رہے اور پیسز جو ہیں وہ ہمارے اپنے نظام شمسی میں رہے ہیں.
لیکن یہ جو ابھی نظام شمسی میں یہ جو ایسٹرائڈ دریافت ہوا جو انٹرسٹیلر ہے وہ درمیانے سائز کا ہے، اور اس کی عجیب سی چیز یہ ہے کہ اس کی جو شیپ ہے وہ تھوڑی سی چپٹی سی ہے، اس کی جو لینتھ ہے، لمبائی جو ہے اس کی وہ تقریباً 200 میٹر کے قریب ہے، 250 میٹر۔ اگر آپ کرکٹ کے حساب سے دیکھیں تو جو کرکٹ کے اسٹیڈیم ہوتے ہیں وہ تقریباً 100 میٹر کے حساب سے ہوتے ہیں، تو سمجھ لیں 2-2.5 کرکٹ اسٹیڈیم کی لینتھ، اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ تقریباً 30-35 میٹر کے قریب ہے، اور تو سمجھ لیں کہ آپ جو اس کی کرکٹ کی پچ ہوتی ہے وہ آپ 2-2.5 کرکٹ کی پچ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکچوئل میں اس کی لمبائی ہے وہ 10 گنا تقریباً بڑی ہے اس کی چوڑائی سے۔ یہ ایک عجیب سی چیز ہے کیونکہ نارملی ایسٹرائڈ اس شکل کے نہیں ہوتے، لیکن یہ ایسٹرائڈ اس طرح سے موجود ہے اور یہ لڑک رہا ہے۔ اسٹرانومرز نے یہ بھی کیلکولیٹ کیا کہ وہ لڑک رہا ہے۔ ہمارے پاس اس کی ایکچوئل تصویر تو نہیں کیونکہ وہ بہت چھوٹا ہے، لیکن ہماری بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ جو ہے وہ بھی اس کی پوری تصویر نہیں لے سکتی، لیکن آرٹسٹ کنسیپشن ہے کہ شاید وہ ایک ریگولر ایک ڈارکش کلر کا، ریڈش ڈارکش کلر کا جو ہے وہ ایسٹرائڈ ہے، یہ چپٹے قسم کا، اور وہ ہمارے نظام شمسی کی طرف آیا اور اب وہ انتہائی تیز رفتار سے وہ ہمارے نظام شمسی سے باہر کی طرف جا رہا ہے۔ اس کو تقریباً 20,000 سال لگیں گے ہمارے نظام شمسی سے باہر کی طرف جاتے ہوئے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ اسپیکولیٹ کیا کہ کیا یہ ایلین اسپیس شپ تو نہیں، آفٹر آل یہ کسی اور جگہ سے آ رہا ہے، اس کی شکل تھوڑی سی چپٹی سی ہے شاید، تو کیا پتہ وہ کہیں اور سے ہو۔ بلکہ آرتھر سی کلارک جو سائنس فکشن رائٹر تھے، ان کی 1970s میں ایک کتاب تھی راندیوو ود راما، اس کا جو بیسک پریمس تھا وہ یہی تھا کہ ایک اسپیس شپ ہے جو لگ شروع میں رہا تھا کہ ایسٹرائڈ قسم کی ہے، مگر ایکچولی وہ ایک سلنڈر ہے، اور وہ فیوچر میں سیٹ ہے، تو ایسٹروناٹس جو ہیں وہ زمین سے بلکہ چاند سے وہ جاتے ہیں اور اس کو ایکسپلور کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ وہ اسپیس کرافٹ ہے۔ تو جب یہ ایسٹرائڈ دریافت ہوا تو شروع میں ڈراما میں اور کیا پتا، تو اسٹرانومرز نے جو سیٹی ہیں سرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس، ان کے پاس ایک ٹیلیسکوپ ہے ایلن ریڈیو ٹیلیسکوپ ہے، ان کا کہ کیا پتا یہ جو ایسٹرائڈ ہے، جو چپٹا سا ایسٹرائڈ ہے، کیا پتا کہ شاید یہ ایک ایلین اسپیس کرافٹ ہے جو ریکانسنس مشن پر آئی ہو۔ تو ریڈیو سگنل تلاش کرتے ہیں، تو انہوں نے، اور ایک اور ہے گرین بینک ریڈیو ٹیلیسکوپ، یہ 2 ٹیلیسکوپس ہیں، انہوں نے اس ایسٹرائڈ کی طرف پوائنٹ کیا کہ کیا کوئی سگنل تو نہیں آ رہا، اگر وہ اسپیس کرافٹ ہے ایلین۔ خاموشی، بالکل خاموشی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس کا آربٹ ہے وہ بالکل نیچرل آربٹ ہے، کوئی اس میں کوئی انجنز نہیں لگے ہوئے جو اس کو چینج کر رہے ہیں، بلکہ وہ پورے گریوٹی کے لاز جو ہے وہ اس کو اوبے کر رہا ہے، اور اگر کسی نے اسپیس کرافٹ بھیجے بھی ہیں تو یہ بہت ہی لمبے عرصے کے حساب سے بھیجے ہیں، لیکن آئی تھنک اٹ واز ورتھ ٹرائنگ کہ کیا پتا اب وہ ایلین اسپیس کرافٹ ہو، لیکن ایسا لگ نہیں رہا۔ اب اس ایسٹرائڈ کا آفیشیل نام جو ہے وہ اوموا مووا ہے، جو ہوائین نام ہے، یہ جو ایسٹرائڈ دریافت ہوا ایک ٹیلیسکوپ ہوائی میں، اور اس کا مطلب ہے اسکاؤٹ یا میسنجر، اور ہمارے حساب سے ایک طرح کا ایک مسافر جو وہ ہمارے سولر سسٹم میں آیا۔ اب اس کی خاص بات کیا ہے، یہ پہلا انٹرسٹیلر میسنجر ہے، پہلا انٹرسٹیلر مسافر ہے، لیکن آخری نہیں۔ اب اسٹرانومرز کو پتہ ہے کہ کیا ان کی پراپرٹیز ہو سکتی ہیں، کیا ان کی سپیڈ ہو سکتی ہیں، تو امید ہے کہ اب کئی اور بھی دریافت ہوں گے اگر وہ ہمارے سولر سسٹم کی طرف سے آئے۔ اور جو اس میں ایک طرح سے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم دوسرے ستاروں پر تو ابھی نہیں جا سکتے، بہت لمبا فاصلہ ہے، مگر ایک حساب سے یہ دوسرے ستاروں کو یہ ہماری طرف لے کے آ رہا ہے۔ کیا پتا یہ کب، کون سے نظام شمسی سے یہ ایجیکٹ ہوا، شاید یہ کسی سپر نووا ایکسپلوژن میں یہ شاید وہ ایجیکٹ ہوا، کیا پتا ہو سکتا ہے کہ کسی کولیجنز، جب سٹارز، جب نئے پلانٹ یا سولر سسٹم فارم ہو رہے ہوتے ہیں، شاید اس کا حصہ ہو، لیکن یہ ایجیکٹ ہوا اور ہم تک یہاں پر پہنچا۔ ہم تو آگے نہیں جا سکتے، لیکن ایک لحاظ سے یہ دوسری جگہیں جو ہیں وہ اپنے پیسز ہم تک پہنچا رہی ہیں۔ اور ایک اور چیز ہمیں اس سے پتہ چل رہی ہے کہ
ہم اکیلے نہیں بلکہ ایک طرح سے ہماری جو کہکشاں ہے وہ کافی کنیکٹڈ ہے، اس کے دوسرے نظام شمسیوں کے حصے ہمارے پاس ہیں، اور ہمیں پکا یقین ہے کہ ہماری اپنے نظام شمسی کے ایسٹرائڈز اور راکس اور مے بی ایون کامٹس جو ہیں وہ کسی اور نظام شمسی میں بھی چکر لگا چکے ہوں گے۔ یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان احمد۔